باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین واولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین الاجمدین الامجدین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیستی اور نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، آپ کی اس مجلس میں شرکت کی قبولیت کے لیے، علماء کرام، مراجع عظام، عزاداران سید الشہداء، محبین اہل بیت، عزاداران سید الشہداء کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے قبول شدہ دعا صلوات ہے بآواز بلند، صلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، میں نے سورہ توبہ کی ایک آیہ مجیدہ تلاوت کی ہے۔ آیہ نمبر 119 ہے، اور اس آیہ مجیدہ میں پروردگار عالمین نے مومنین کو خطاب کرنے کے بعد دو حکم دیے ہیں۔ سورہ توبہ قرآن مجید کا وہ سورہ ہے کہ جس کی شناخت کے لیے ایک آپ کے پاس ذریعہ اور طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے 114 سوروں میں 113 سوروں پر بسم اللہ موجود ہے۔ یہ وہ سورہ ہے جس پر بسم اللہ نہیں ہے۔ سورہ توبہ کا دوسرا نام سورہ براءت ہے۔ براءت، شاید کچھ دوست متوجہ نہ ہو سکے، میں نے لفظ براءت کہا عربی کا،
لفظ ہے اسی براءت سے ہی تبرہ ہے. اس سورے کا نام سورہ براءت ہے. براءت یعنی اللہ نے ایک پورے سورے کا نام ہی تبرہ رکھ دیا ہے. میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا. آپ اس سورے کا دوسرا نام سورہ براءت شیعہ سنی دونوں مانتے ہیں. اس سورے پر بسم اللہ نہیں ہے. امیر المومنین، امام المتقین، قائد الغر المحجلین، اسد اللہ الغالب، وارث قرآن، عین قرآن، مجسم قرآن، جو قرآن سے جدا نہیں ہے، جو بولتا ہوا قرآن ہے. مولا کائنات سے کسی نے سوال کیا کہ قرآن مجید کے تمام سوروں پر بسم اللہ ہے. اس روایت کو مستدرک میں امام حاکم نشاپوری نے نقل کیا ہے. میں نے حوالہ اس لیے دیا کہ مجلس جس جگہ ہو رہی ہے آواز باہر تک جا رہی ہے. میرے برادران اہل سنت کے لیے بھی یہ ایک پہلو ہے غور و فکر کا کہ سوال کیا کہ قرآن مجید کے اس سورہ پہ بسم اللہ کیوں نہیں. اگر متوجہ ہیں تو میری بات لے لیجئے. مولا سے سوال کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس پہ بسم اللہ کیوں نہیں کہ باقی سوروں پہ بسم اللہ نازل ہوئی ہے. جنہیں اس بات کا ادراک و احساس ہے انہیں معلوم ہے میں نے کیا کہا. چلیں وضاحت عرض کر دیتا ہوں. مکتب اہل بیت میں، مکتب امامیہ میں، شیعہ اثنا عشریہ میں یہ جو قرآن مجید کے 113 سوروں پر بسم اللہ ہے، ہمارے عقیدے میں اہل بیت کی روایات کی روشنی میں ہر سورے پہ بسم اللہ نازل ہوئی ہے. آپ کہیں گے یہ کیا بات کہہ دی؟ شاید کچھ دوستوں کو اس طرح متوجہ نہ ہوں. ہمارا اور دوسرے برادران کا اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں یہ ہر سورے پہ بسم اللہ نازل نہیں ہوئی. ہم کہتے ہیں ہوئی ہے. یعنی 113 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ ہر سورہ نازل ہوا. ہمارا یہ دعویٰ اور اس دعوے کی ایک دلیل یہی ہے کہ اگر یہ ہر سورے کا جز نہ ہوتا تو کبھی بھی کوئی مولا سے سوال نہ کرتا کہ سورہ براءت پہ بسم اللہ کیوں نہیں. کیوں کا سوال ہوتا ہی تب ہے جب پہلوں پہ بسم اللہ تھی، اس پر نظر نہ آئی تو سوال کرنے والے نے سوال کیا کیوں نہیں ہے. توجہ ہے. چلیں ایک بات اور اسی پہ رائے میں کہہ دیتا ہوں، وضاحت نہیں کروں گا چونکہ وضاحت کی موقع اور محل نہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہر سورے پہ بسم اللہ اس کا جز ہے، جز حصہ ہے. باقی کہتے ہیں دوسرے برادران حصہ نہیں، لکھا گیا. آیت اللہ خوئی نے یہی بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو قرآن کی تحریف کا الزام آل محمد کے ماننے والوں پہ لگاتا ہے وہ پہلے خود جواب دے کہ 113 مرتبہ ایک آیت کو زیادہ کیوں مان رہا ہے. سوچتے رہیے گا. معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے کیا عرض کیا ہے. پہلے وہ بتائیں جو مان رہے ہیں. ہم تو کہتے ہیں قرآن کا حصہ ہے. توجہ ہے میری بات پہ. تو سورہ براءت پر بسم اللہ کیوں نہیں؟ مولا سے پوچھا گیا. کیا جواب دیا میرے مولا نے؟ فرمایا لِأَنَّهَا امان. فرمایا بسم اللہ اللہ سے امان طلب کرنا ہے. بسم اللہ ہے رحمت طلب کرنا. فرمایا اس سورے کا آغاز ہی براءت سے ہے. تبرہ ہے دوری اختیار کرنا، رحمت ہے قرب مانگنا. مولا نے فرمایا بسم اللہ کے ساتھ تبرہ جمع نہیں ہوتا. بہت شکریہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ. یا میں اور وضاحت عرض کر دوں. رحمت اللہ کا قرب ہے، رحمت طلب کرنا، اور تبرہ براءت دوری ہے. مولا نے فرمایا بسم اللہ ہے قرب مانگنا. فرمایا یہ اس کی شان کے خلاف ہے کہ مانگو دوری
اور پڑھو پہلے بسم اللہ. توجہ اور واضح کر رہا ہوں. مولا نے فرمایا براءت دوری ہے، رحمت قرب ہے. یہی ہم کہتے ہیں کہ جن پہ تبرہ ہے وہ رحمت اللہ نہیں ہوتے. توجہ ہے. یا سورہ برات. یا علی یا علی. بہت شکریہ، جزاک اللہ، سلامت رہیں. آپ اس طرح کی باتیں سنتے ہیں، ہمیں حوصلہ ہوتا ہے کہ بات ایسی بھی ممبر سے کرنی چاہیے جو سننے کے بعد آپ کی میری آواز باہر جائے تو کسی کے لیے، نوجوانوں کے لیے کوئی دلیل تو بن جائے. میں اکثر کہتا ہوں دیکھیں، ذاکر اور عالم دونوں کے دو کام ہیں، ٹھیک ہے نا. ہر کوئی اپنا اپنے دائرے میں اپنا کام کرتا ہے، لیکن ایک مشکل ہوتی ہے ہم جیسے، جو میں عالم تو نہیں کہوں گا، ہم جیسے طالب علموں کے لیے مشکل یہ ہوتی ہے کہ ذاکر کے پاس آواز ہے، ہمارے پاس بات ہے. بات اور آواز میں فرق ہے. آواز سن کر بھی مزہ آتا ہے، بات کی مشکل یہ ہے سن کر سمجھنا پڑتا ہے. نہیں، میں ممبر پہ بات کہہ رہا ہوں. اسی لیے مولوی آئے تو بعد لوگ چلے جاتے ہیں. جو سننے کا عادی ہو وہ سمجھتا نہیں ہے. میری بات نہیں توجہ ہوگی بھائی. سننا اور سننے کے بعد سمجھنا یہ مشکل ہے نا. دیکھیں میرے ساتھ تو وہی بولے گا جو پہلے سنے گا، سن کے سمجھے گا تو بولے گا نا. بھائی سمجھ آئے تو بندہ بولتا ہے نا. میں معذرت چاہتا ہوں، بات جو کر رہا ہوں اب ہماری یہ مشکل ہوتی ہے، ہم نے پہلا مرحلہ یہ بات سنانی ہے، اس لیے کہتے ہیں توجہ فرمائیں. اور سنا لیں تو پھر بات پہنچے گی تو دل و دماغ میں جگہ پائے گی. لیکن ایک بات ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، دونوں کے دو کام ہیں. دیکھیں، ذاکر مکتب کے اندر ہے، عالم دوسروں کو دعوت فکر دیتا ہے. اور انسان اپنا مذہب تب چھوڑتا ہے جب دوسرے مذہب کے دلائل سنے. ہاں، ہمارا کام دلائل سنانا ہے، اور دلائل سننے کے بعد پتا چلتا ہے کہ فلاں مذہب و مکتب میں اور ہمارے اندر فرق کیا ہے. توجہ ہے. نعرہ حیدری. بہت شکریہ، جزاک اللہ. انشاءاللہ آپ اس بات کو منفی نہیں لیں گے. ممبر پہ ایک بات کہی ہے تو عرض یہ کر رہا تھا کہ برات. اب یہیں پر ایک بات کہوں، آواز بھی جا رہی ہے، خدا کی قسم ممبر سے کہہ رہا ہوں، آپ کی زبان بن کے کہہ رہا ہوں. اس سورہ کا نام سورہ برات ہے. اب میں کہتا ہوں برات تبرہ، یہ گالی نہیں ہے. گالی ہوتی تو اللہ پورے سورے کا نام یہ تھوڑا ہی رکھتا. میری بات میں توجہ فرمانا. چلیں، یہ بات میں نے کہی ہے اپنے برادران کو پہنچانے کے لیے. اب آپ سے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، ائمہ خدا کی قسم، تبرہ گالی نہیں. اور جو گالی کو تبرہ سمجھے اسے تبرے کا پتہ ہی نہیں. لو، میں ممبر سے اب کہہ رہا ہوں، محسوس نہ کرنا، ہمارا یہ فریضہ شرعی ہے کہ گالی دینا مکتب اہل بیت میں فعل حرام ہے. ایسا ہی ہے نا. اس لیے نہیں میں کہہ رہا کہ کس کو گالی دے رہے ہو، خود گالی فعل حرام ہے، اور مومن کے لیے یہ عیب ہے. تبرہ واجب ہے، گالی حرام ہے. میں نے بات کہہ دی ہے. تبرہ واجب ہے، گالی حرام ہے. گالی کو تبرہ نہ سمجھنا، تبرہ کرنے کا ثواب ہے، گالی دینے کا نہیں. اور مکتب اہل بیت کی بنیاد، اساس دلائل پر ہے، حقائق پر ہے. ہم تبرہ قرآنی حکم کے تحت کرتے ہیں، اور یہ کوئی گالی نہیں. ایک بات. دوسرا، تبرہ کرنے والا کام ہے، کہنے والا نہیں. میں نے کہہ دیا ہے. تبرے کا معنی ہے دوری کی جاتی ہے، دوری پڑی نہیں جاتی. اور جو آپ کو ناپسند ہوتا ہے آپ اس سے دور ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. بہت شکریہ، سلامت رہیں، جزاک اللہ، سلامت رہیں. لے، ایک بات اور کہہ دوں، میرے اور آپ کے لیے بہت مفید ہے، خدا کی قسم. لو، میں لعنت اور تبرہ دونوں کا معنی کر دوں. لعنت کا تعلق قول سے ہے، یعنی بد دعا ہے نا،
وہ کرنی ہے، لیکن تبرے کا تعلق قول سے نہیں عمل سے ہے۔ اب میں جملہ کہوں دونوں میں فرق کیا ہے؟ مثلا آپ جس کو ناپسند کرتے ہیں، اگر آپ اس سے یعنی اس کے کردار، اس کے افکار، اس کے نظریات سے دوری اختیار کر لیں تو یہ تبرہ ہے۔ اب میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں آپ سب کے لیے، مثال دے رہا ہوں۔ مثلا اگر ہمیں یزید سے نفرت ہے تو کہوں جملہ، آپ جہاں بیٹھے ہیں، ایک آفس میں بیٹھے ہیں، ایک مجمع میں بیٹھے ہیں، غیروں میں بیٹھے ہیں، اس لیے وہ کام نہیں کرتے کہ یزید نے کیا ہے، تو آپ کا عمل ہی یزید پہ تبرہ کر رہا ہے۔ میں نے کہہ دیا جملہ، یا توجہ ہوئی ہے؟ یعنی آپ کا میرا عمل ہی تبرہ کر، میں جملے میں وسعت پیدا کر دوں، ہر وہ کام جو آپ کو پتا چل جائے کہ اہل بیت کے دشمنوں کا کام ہے، آپ اس کام کو اس لیے چھوڑ دیں کہ یہ آل محمد کے دشمنوں نے کیا ہے، آپ اپنے عمل سے چلتے پھرتے ہر دشمن اہل بیت پہ تبرہ کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں، جزاک اللہ۔ چلیں، یہ ایک جملہ ہوا کہ براءت تبرہ، اور اس سورے پہ بسم اللہ نہیں ہے، باقی 113 سوروں پہ بسم اللہ ہے، ایک پہچان۔ لیکن ایک سوال تو ہے، اور یہ ادھر گجرانوالہ کے پیر صاحب ہیں، انہوں نے بڑا پیارا بات کی ہے اہل سنت لیکن بات جو اچھی کرے۔ انہوں نے ایک سوال کیا ہے تمام عالم اسلام سے، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی قرآن پڑھنے لگتے ہیں ایسے ہی، ابھی اگر کسی بھی قاری کو بلا لیں، غیر شیعہ کو بھی، وہ جب تلاوت شروع کرے گا تو بسم اللہ پڑھے گا یا نہیں؟ پڑھے گا نا۔ اچھا، سرکار کی حدیث ہے کہ جو کام بسم اللہ سے شروع کیا جائے وہ ابتر نہیں رہتا، ایسا ہی ہے نا، وہ ناقص نہیں رہتا۔ آپ کھانا کھائیں، کہا گیا بسم اللہ سے شروع کرو، تو یہ سرکار کے فرامین ہیں یا نہیں؟ تھوڑا میرے ساتھ رہنا۔ اچھا، ہر سورے پہ بسم اللہ ہے، وہ پیر صاحب نے یہ سوال کیا، کہتے ہیں عجیب ہے، ہر جگہ بسم اللہ ہے، اور جہاں اللہ کے سامنے گئے نماز میں وہاں بسم اللہ ہی چھوڑ دی۔ میں نے ادنا سا سوال کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بہت شکریہ، نعرہ یا ہے۔ حیدری۔ چلے، یہ تھا سوال کہ کیا وجہ ہے اگر بھئی تبرکن بھی کوئی کہتا ہے جی قرآن کے ہر سورہ پہ اس لیے لکھا کہ برکت ہے، تبرکن بھی اگر کوئی مان رہا ہے، ہم نہیں، اگر دوسرے کہیں کہ اس لیے لکھا کہ برکت ہے، تو پھر نماز میں کیوں یہ برکت نہیں لیتے؟ یہ ثواب نماز میں کیوں نہیں لیتے؟ اب ایک بات، دوسرا آپ کو یہ بات زیادہ کہتے ہیں اس حوالے سے آپ کے نالج میں بھی آ جائے کہ صرف فقہ حنفی میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، امام شافعی کہتے ہیں بسم اللہ پڑھو۔ اب میں یہ بات کیوں کی ہے، علامہ فخر الدین رازی نے اپنی ایک تفسیر لکھی ہے، تفسیر کبیر اس کا نام رکھا، تو پہلی آیت بسم اللہ پر انہوں نے گفتگو کی ہے، توجہ رہے۔ علامہ فخر الدین رازی نے کہا کہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے نماز میں، ہر سورے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے۔ دلیل کیا دیتی ہے علامہ فخر الدین رازی؟ وہ کہتے ہیں میرے لیے ایک دلیل ہی کافی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ نماز میں علی بسم اللہ پڑھتے تھے، وہ کہتے ہیں مولا علی حیدری مولا کائنات بسم اللہ پڑھتے تھے۔ سنیے گا، وہ کہتے ہیں اگر مجھ سے کوئی پوچھے، فخر الدین رازی کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے وہ شیعہ تو نہیں، کہتے ہیں اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ مولا کائنات پڑھتے تھے، امیر المومنین پڑھتے تھے، پھر کیسے دلیل بن گئی کہ پڑھنی چاہیے؟ وہ کہتے ہیں دلیل اس لیے ہے کہ مصطفیٰ نے فرمایا ہے، کیا؟ علی مال حق والحق مع علی، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ کہتے ہیں اس کا معنی ہے علی جو کرے وہ حق ہے، حق کا معنی کہ مطابق حکم خدا و مصطفیٰ ہے۔ توجہ، وہ کہتے ہیں اس لیے بسم اللہ نماز میں پڑھو۔ اب توجہ، وہ فرماتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے، علامہ فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ یہ بسم اللہ نماز میں چھوڑی کب گئی؟
وہ کہتے ہیں مولا علی کا پڑھنا دلیل ہے کہ سرکار پڑھتے تھے. توجہ، سرکار پڑھتے تھے. بخاری شریف کی ایک روایت ہے، اب ضمناً یہ بات آگے آپ کے توجہ سے مجھے حوصلہ ہوا. بخاری شریف میں یہ روایت ہے کہ مولا کائنات کی اپنی حکومت کا دور تھا. بصرہ میں مولا آئے جنگ جمل سے فارغ ہو کے، بصرہ میں آئے، نماز ظہرین کا وقت ہو گیا، اذان ہوئی، مولا نے امام جماعت کے لیے. تو اب پیچھے صحابی ہیں، وہ اندھے ہیں، یعنی نابینا ہو گئے آخر عمر میں. کہتے ہیں میں بھی نماز پڑھنے لگا. جب مولا نے نماز پڑھا لی تو ساتھ والے، نابینا ہے، ہاتھ پکڑا، کہنے لگا یہ کس نے نماز پڑھائی ہے؟ انہوں نے کہا سننا، کہا کس نے نماز پڑھائی ہے؟ یہ صحابی کہتے ہیں میں نے اس صحابی سے کہا تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ کہتے ہیں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ بڑی دیر کے بعد مصطفیٰ کی نماز پڑھی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سلامت رہیں، جزاک اللہ. توجہ ہے. وَقَدْ ذَكَرَنِي هَذَا الرَّجُلُ صَلَاةَ محمد، اس شخص نے ہمیں مصطفیٰ والی نماز یاد کرا دی. تو اس کا معنی ہے سرکار مصطفیٰ والی نماز پڑھتے ہیں اور سرکار نماز میں بسم اللہ پڑھتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں یہ چھوڑا کس نے؟ میں تفصیل نہیں بیان کرتا، اشارہ کر دیتا ہوں. علامہ فخر الدین رازی کہتے ہیں یہ ایک بندے نے چھوڑا نماز میں بسم اللہ. کب؟ کہتے ہیں جب وہ شام سے مدینے آیا. اب آپ کو خود سمجھنا ہے، شام سے مدینے آیا، حاکم تھا شام کا، مدینے آیا، نماز پڑھائی، نماز میں بسم اللہ چھوڑ دی. جیسے ہی نماز سے فارغ ہوا صحابہ نے گھیر لیا. صحابہ کا گھیرنا اور سوال کرنا دلیل ہے کہ وہ بسم اللہ پڑھ رہے تھے. گھیر کے ایک ہی سوال کیا، کیا سرقتا ام نسیتا، بھول گیا ہے یا چوری کی ہے؟ سوچتے رہیے گا، یہ کہنے والے کوئی عام نہیں ہیں. تو اب میں اس کا صرف اشارہ کر دیتا ہوں. اس شخص نے جو بسم اللہ چھوڑی تو اسے بسم اللہ میں کچھ تو پتا چلا ہوگا نا، خامخواہ تو نہیں چھوڑی ہے. خدا کی قسم جب یہ اس شخص کا عمل دیکھا اور ادھر مولا کی یہ روایت دیکھی تب پتا چلا کہ جب مولا نے ابن عباس سے کہا تھا انا نقطہ تو تحت الباب، میری بات پہ توجہ ہو گئی ہے، میں بائے بسم اللہ کا نقطہ ہوں. یعنی اس کا معنی دشمن علی کو اس با میں علی نظر آ رہا ہے. نعرہ حیدری. یا ہے. چلیں یار آپ متوجہ ہو، یہ خوبصورت جملہ اپنے پاس لے جانا. آپ 2 رکعت نماز سے کوئی نماز کم نہیں واجبی، فرضی نماز ایسا ہی ہے نا، کم از کم 2 رکعت. تو بول کے بتائیے گا 2 رکعت نماز میں 2 دفعہ سورہ الحمد پڑھی جاتی، ایسا ہی ہے. اگر آپ سورہ قل ہو اللہ دونوں رکعت میں بھی پڑھیں تو جائز ہے. تو پہلی اور دوسری رکعت میں بھی اگر کوئی قل ہو اللہ بھی پڑھے تو 2 دفعہ پڑھے گا نا. تو ہر آیت 2 دفعہ ہے لیکن ایک آیت 4 دفعہ ہے. آپ متوجہ ہو گئے؟ کون سی؟ بسم اللہ پہلی رکعت میں بھی 2 مرتبہ، دوسری میں بھی 2 مرتبہ. اچھا، یہ ظہرین کی نماز بلند آواز سے نہیں پڑھی جاتی، ایسا ہی ہے نا. 2 سورے جو پڑھنے ہیں پیش نماز نے یا آپ نے وہ بالاخوات پڑھنے ہیں، بلند نہیں پڑھنے، لیکن اس میں بھی مستحب ہے بسم اللہ بلند پڑھو. آپ نے توجہ نہیں فرمائی، معذرت چاہتا ہوں. ظہر کی نماز میں بسم اللہ بلند پڑھو، ایک سورہ پڑھنا لے کر بسم اللہ پڑھو، پھر دوسری دفعہ بسم اللہ بلند پڑھو تاکہ پتہ چل جائے دوسرا سورہ. دوسرے میں بھی 2 دفعہ، تو 4 دفعہ. ظہرین میں بھی آپ نے باقی نماز اگر آپ خاموشی سے پڑھ رہے ہیں یعنی آپ خود سن رہے ہیں تو بسم اللہ بلند پڑھو. کیوں؟ تاکہ دوسرے سنیں. کیوں سنیں؟ انہیں پتہ چل جائے علی والی نماز ہو رہی ہے. ہائے 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 ہائے، میری بات پہ توجہ ہے؟ یا آئے. چلیں اب یہ تو ضمناً ایک بات آگئی میں نے عرض کر دی. سورہ برات اور سورہ توبہ، اس کا نام ہی سورہ برات ہے، اس کی آیہ نمبر 119. لیکن ایک جملہ ضرور کہوں گا بخل نہ ہو، سورہ برات میں میرے مولا کی شان ہے.
اس سورہ کے نزول میں ہی مولا کی شان ہے، اس کا شان نزول ہی میرے مولا کے حق میں ہے۔ اب تھوڑی توجہ رکھنی ہے۔ سورہ براءت کی پہلی 9 آیتیں اگر پڑھیں تو ان میں خداوند متعال نے حکم دیا ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کا رسول مشرکین سے، بت پرستوں سے برات کرتا ہے، دوری اختیار کرتا ہے، یہ 9 بیزاری کرتا ہے۔ 9 آیتیں جب اس کی پہلی 9 آیتیں نازل ہوئیں تو سرکار نے یہ 9 آیتیں نازل ہونے کے بعد ایک بزرگ ہستی خلیفہ اول کو بلایا اور انہیں یہ 9 آیتیں دی اور کہا لے جائیں اور جا کر مشرکین مکہ کو سنائیں۔ کیا سنائیں؟ سنیے گا، نوجوانوں کے لیے بھی، اور معذرت چاہتا ہوں بزرگان تو جانتے ہیں۔ 9 ہجری سورہ برات کا شان نزول ہے، 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، 9 ہجری میں جو حج آیا سرکار نہیں گئے، 8 ہجری میں بھی نہیں گئے، فتح مکہ کے بعد سرکار مدینے تشریف لے آئے۔ توجہ، 10 ہجری میں سرکار گئے ہیں جس کے بعد غدیر ہوا، تو سرکار نے مدینے جانے کے بعد ایک حج کیا، ایک، اور وہ یہی 10 ہجری کا۔ اس سے پہلے جو 9 ہجری کا حج آیا، توجہ، 9 ہجری تک مشرکین مکہ ایام حج میں حدود حرم میں آ جاتے تھے، حدود حرم میں جو مکے کی حدود ہیں حرم کی، اس میں آ جاتے تھے۔ توجہ، اس سورے کی پہلی 9 آیتوں میں یہی اللہ نے کہا کہ انہیں کہو کہ تمہیں 4 ماہ کی مہلت ہے، یا اسلام قبول کر لو یا حرم کی حدود سے نکل جاؤ۔ توجہ ہو گئی؟ یہ باتیں وضاحت کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ممبر سے یہ چیزیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ توجہ فرمائیں، مجلس کا مقصد کو نقطے لگانا ہی صرف نہیں ہونا چاہیے، اور ایسا ہو بھی نہیں رہا۔ انشاءاللہ آپ متوجہ ہیں، مجھے خوشی ہے اس بات۔ سرکار نے خلیفہ اول کو بلایا اور کہا جاؤ جا کر یہ آیتیں سناؤ۔ توجہ بھائی، بعض لوگ سوچتے ہیں کہ سرکار دو عالم نے جب کہ حکم خدا بعد میں آ گیا کہ علی کو بھیجیں تو پہلے ہی کیوں نہیں بھیجا؟ میں نے اس کی سبب، ریزن، علت جاننا چاہی، مختلف علماء کی پڑھی تحریریں، لیکن میں ممبر سے کہہ رہا ہوں اس کی بہترین علت علامہ نکن نے بیان کی۔ وہ کیا؟ سنیے گا، میرے ساتھ رہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ذوالعشیرہ سے لے کر خیبر تک، 7 ہجری میں خیبر ہوا، ذوالعشیرہ سے خیبر تک ہر جگہ مصطفیٰ مرتضیٰ کو آگے کرتے تھے۔ تو کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ بھائی سمجھ کے آگے کرتے ہیں۔ میں نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے۔ کچھ لوگ سوچ رہے تھے اپنا سمجھ کے آگے کرتے ہیں، تو اس لیے علامہ نکن کہتے ہیں یہاں کہا پہلے بھیج کسی اور کو، اور ادھر سے میرا حکم آئے، تاکہ پتہ چل جائے علی کا انتخاب ادھر سے نہیں ہو رہا۔ بھائی سلامت رہیں۔ نعرہ تکبیر، بہت شکریہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سلامت رہیں، متوجہ ہیں؟ ادھر وہ بزرگ چلے اور کہتے ہیں ایک مقام پر مدینے سے نکل گئے تھے، مکے کی طرف روانہ ہیں کہ ادھر، اب میں کتابوں کے نام ہی لوں تو وقت گزر جائے گا۔ 30 کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، جامع ترمذی میں امام طبری نے، امام سدی نے، ثعلبی نے، تفسیر ابن کثیر میں، تفسیر کبیر میں، تمام تفاسیر چلیں، تمام تفاسیر میں اسی طرح موجود ہے۔ ادھر وہ بزرگ چلے اور ادھر جبرائیل نازل ہوئے۔ جو اب آپ کو سنانے لگا ہوں یہ حدیث نہیں، یہ حدیث قدسی ہے، کلام خدا سنا رہا ہوں، اگرچہ قرآن میں نہیں، قدسی، حدیث قدسی ہے۔ جبرائیل نازل ہوئے سرکار پر، اور آتے ہی سرکار کو یہ کہا جبرائیل نے کہ خدا درود و سلام کے بعد یہ کہہ رہا ہے کیا؟ لا یؤدی انکا الا انتا اور رجل منکا۔ اے میرا حبیب، خدا کہہ رہا ہے ان آیتوں کی تبلیغ کے لیے یا خود جائیں یا اسے بھیجیں جو آپ سے ہے، یا خود جائیں یا اسے بھیجیں جو آپ سے ہے،
یہ حکم آنا تھا کہ مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو بلایا، کہا جاؤ ان سے آیتیں لے لو اور جا کر آیات پہنچاؤ۔ بھئی سننا، اب اس کو کم کرنے کے لیے نا، اہمیت کو کم یہ باتیں عموماً لوگ نہیں جانتے ہیں، معذرت چاہتا ہوں، ممبر سے کیوں کر رہا ہوں، کتابوں میں آج لکھی جا رہی ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ سوالات ہوتے ہیں، اہمیت کم کرنے کی۔ لوگ کہتے ہیں علی گئے، لیکن علی پر امیر وہی رہے جو پہلے تھے۔ سننا، خدا نے کہا کیا تھا؟ میں خدا کہہ رہا ہوں، مصطفیٰ کو حکم خدا تھا کیا؟ یا خود جا یا اسے بھیج جو تجھ سے ہے۔ میں سب کا شکر گزار ہوں، آپ متوجہ ہیں، میں نے صرف اشارہ کرنا، آپ بات کی تہہ تک پہنچ گئے۔ یہ جو یا کے اس طرف اور اس طرف ہیں، یہ ایک جیسے ہیں یا نہیں؟ یار یہ بچوں کو سوال آتے ہیں نا امتحان میں، تو اختیاری سوال میں یا ہی ہوتا ہے نا، تو یا کے اس طرف اور اس طرف ایک جیسا ہی ہوتا ہے، نمبر ایک جیسے ہوتے ہیں۔ خدا نے کہا یا خود جا یا اسے بھیج جو تجھ سے ہے۔ یا کے اس طرف نہ دیکھو کسے بھیجا، پہلے یا کے اس طرف دیکھو مصطفیٰ ہے۔ توجہ ہے میری بات پہ؟ بہت شکریہ۔ اس طرف بھی دیکھو کون ہے، یا کہ اس طرف تو دیکھ رہے ہو۔ اچھا لیکن سوال ہے، چلے ماشاءاللہ آپ نے توجہ فرمائی، مجھے حوصلہ ہوا، یہ بات اب کر رہا ہوں۔ کیوں کہا یا خود جا یا اسے بھیج جو تجھ سے ہے؟ توجہ کیوں کہا؟ سنیے، دو مرحلے ہیں اسلام کے حکم کے، دو مرحلے۔ ایک مرحلہ ہوتا ہے حکم پہنچانا، ایک ہوتا ہے حکم کو پھیلانا۔ اس کو میں اب اپنی اصطلاح میں کہتا ہوں، ایک ابلاغ حکم ہے، ایک ترویج حکم ہے۔ سنیے گا، مثلا اقیم الصلاۃ، یہ حکم ہے نا، اس حکم کا پہلا مرحلہ ہے حکم آئے تو وہ حکم پہنچانا مصطفیٰ کا فریضہ ہے، رسول کا فریضہ ہے۔ ہم پر فرض بعد میں ہے کہ اس پیغام کو پھیلائیں۔ چلیں اگر آپ نماز کے اس حکم پر متوجہ نہیں ہوئے تو آسان کر دیتا ہوں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ علی کی ولایت کا اعلان کیا جائے۔ آئے ہائے، اسی لیے کہا یا ایھا الرسول، اے رسول تو پہنچا۔ پھر غدیر میں مصطفیٰ نے کہا میں پہنچا رہا ہوں، تمہارا فریضہ ہے اسے پھیلاؤ۔ آئے ہائے، فَيُبَلِّغُ الْحَاضِرُ الْغَائِبَ، جو یہاں ہیں وہ غائب تک لے جائیں۔ سننا، بات ذرا دقیق ہے لیکن آپ متوجہ ہیں۔ کیوں خدا نے کہا اس آیتوں کی تبلیغ یا خود کر یا وہ جو تجھ جیسا ہے؟ چونکہ یہ تھا حکم پہنچانا، کیا کہ ان مشرکین مکہ سے کہو حدود حرم سے نکل جاؤ۔ یہ رسالت کا فریضہ تھا۔ خدا نے کہا اے میرا رسول یا خود پہنچا یا اسے بھیج جو تیرے بعد تیرے جیسا ہے، جو تیرا وزیر ہے، جو تیرا وسیع ہے۔ توجہ، اب میں پھر نام لیتا ہوں۔ بڑا پیارا جملہ کہا علامہ علی نقی نکن مرحوم نے، فرماتے ہیں شاید ایک حکمت یہ بھی ہو کہ جا کے اعلان کیا کرنا ہے؟ اعلان یہ کرنا ہے اے مشرکین مکہ اس حدود حرم سے نکل جاؤ۔ تو مشرک کہتے کسے ہیں؟ جو بت پرست ہو۔ کہتے ہیں شاید حکمت یہ ہو یا خود جا یا اسے بھیج جو تو جیسا ہے۔ ایسے کو نہ بھیج کہ جیسے ہی کہو نکل جاؤ تو سامنے والا کہے کل تک تو بھی یہی تھا۔ بھائی سلامت رہیں۔ کہا اسے نہ بھیج جو ان جیسا ہو، میں نے جملہ کہہ دیا ہے، اے مصطفیٰ اسے نہ بھیج جو ان جیسا ہے، اسے بھیج جو تجھ جیسا ہے، جسے کھڑے ہو کر کوئی کہہ نہ سکے کہ تو مجھ جیسا ہے۔ ایسے کو بھیج جس کی نہ اصل میں بت پرستی ہو نہ نسل میں بت پرستی ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر،
پروردگار آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اچھا ایک جملہ کہوں، یہ آپ جائیں حج پر تو جیسے ہی جدہ سے آ رہے ہوتے ہیں ایک جگہ لکھا ہوا آتا ہے کہ اس سے آگے غیر مسلم داخل، ایسے ہے نا، ممنوع ہے نا، ادھر مدینے سے آئیں یا جدے سے آئیں وہ حد ہے نا، ایسے ہی ہے نا، اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ کون؟ اللہ کا دشمن۔ اے میرے مولا ہمیں فخر ہے، ہمیں تو نے اللہ علی جیسا امام دیا۔ بھئی کعبے سے بت بھی علی نے نکالے اور حدود کعبہ سے بت پرست بھی علی نے نکالے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، قیامت تک کے لیے قیامت تک کے لیے یہ فضیلت علی اور اولاد علی کو ملی۔ اسی لیے کعبے کی حدود سے بت بھی علی نے نکالے اور حرم سے بت پرست بھی علی نے نکالے۔ اسی لیے تو بت پرستوں کی نسلیں علی سے بغض رکھتی ہیں۔ ہاں، اور خدا کی قسم اسی لیے وہ آخری آنے والا بت شکن کا بیٹا ہے۔ نہیں توجہ ہوئی؟ اسی لیے وہ بھی کعبے میں ہی آئے گا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے پہلا کعبے میں آیا، آخری کعبے پر آئے گا۔ خوشنودی جو ہے میری بات، زمانہ بلند تر صلوات محمد مولی ایک صلوات بلند آواز سے سب مل کر پڑھیں، صلوات مل کر پڑھیں۔ بسم اللہ۔ بس معذرت چاہتا ہوں، میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ اس سورہ کی بس تھوڑا سا وہ تفصیل میں ہی بسم اللہ، بس میں ختم کر۔ سورہ توبہ آیا نمبر 119، میں نے صرف ترجمہ کر دیتا ہوں، انشاءاللہ تفصیلات آتے رہیں گے تو پھر انشاءاللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ تمام مومنین، مسلمین، ہر سننے والے تک یہ آیت کا ترجمہ اور دعوت فکر ہے کہ رات کے اس وقت جہاں تک آواز جا رہی ہے میری اس بات کو سنیں۔ پروردگار کہہ رہا ہے اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ دیکھیں پروردگار نے ایمان والے کہہ کے دو حکم دیے، توجہ، کیا؟ اتقوا اللہ، پہلا حکم، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ دوسرا وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ دو حکم ہے نا، پہلا حکم ہے تقوی اختیار کرو، پھر کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میں کوئی نقطہ نہیں لگا رہا، صحیح جو بات جو علماء نے بیان کی، فرماتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے کہا آمن ہے کہ مومن ہوتا کون ہے؟ نہیں توجہ ہوئی؟ خدا نے شرائط بعد میں ذکر کی، عنوان پہلے دے دیا۔ آئے آئے، عنوان پہلے دے دیا۔ چلیں اور واضح کر دیتا ہوں، اللہ نے ہم سب کو یہ عزت دی، عزت دی، اے ایمان والو دو کام کرو۔ یعنی کیا مراد؟ فرمایا اگر اہل ایمان ہو تو یہ کام کرو گے، اگر چاہتے ہو اہل ایمان میں داخل ہو جاؤ تو یہ دو کام کرو۔ توجہ رہے، تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اچھا ایک معنی ہو گیا۔ دوسرا، خدا نے تقوی اور سچوں کا ذکر کر کے بتا دیا کہ جس کے پاس تقوی ہوگا وہ کبھی سچوں کے مخالف نہیں ہوگا۔ بات میں نے کہہ دی ہے، کہاں متقی ہو گئی وہ جو سچوں کے خلاف نظر نہ آئے۔ کہہ دوں جملہ، جو اللہ کے بنائے ہوئے سچوں کے خلاف نظر آئے، نماز بھی پڑھ رہا ہو تو متقی نہیں ہے، اہل تقوی میں شامل نہیں، چونکہ اللہ نے دو حکم ساتھ ساتھ دیے۔ اچھا ایک جملہ کہنا ہے تقوی کا، میری پوری گفتگو ہے اس پر، تقوی پر، اور تقوی کیا معنی کیا ہے قرآن مجید کی روشنی میں، لیکن اب وقت نہیں ہے، برادر تشریف لے آئے۔ تقوی ایک معنی کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ کے لیے بڑا مفید ہوگا اگر توجہ ہوئی، عمومی طور پر ایسا ممبر سے بات نہیں کی جاتی۔ تقوی کا معنی عموماً جو یہ کیا جاتا ہے نا، اللہ سے ڈرو، معذرت چاہتا ہوں، میں تنقید نہیں کر رہا، لیکن میرے نزدیک یہ معنی میں وہ عظمت تقوی نہیں، چونکہ آپ بعض اوقات جس سے ڈر رہے ہوتے ہیں اس لیے ڈرتے ہیں کہ اس سے خطرہ ہے۔ چلے میں آسان کر دیتا ہوں، آپ میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، خدا نہ کرے مثال دے رہا ہوں، اگر سانپ آ جائے
ڈر جائیں گے یا نہیں؟ وہ یار آپ کیا بڑے بڑے ڈر جاتے ہیں، سانپ شے ہی ایسی ہے. تو انسان سانپ سے ڈر رہا ہے، کیوں ڈر رہا ہے؟ بولیں. خطرہ ہے نا. کس کا خطرہ ہے؟ جان کا، نقصان کا. ایسا ہی ہے نا، نقصان کا ہے. ایک بندے کے پاس کلیشن کوف ہے، جا رہے ہیں، سامنے آ جائے، انسان ڈر رہا ہے یا نہیں؟ ڈرتا ہے نا. تو نقصان ہے نا، خطرہ ہے نا. تو اللہ سے ڈرنے کا کیا معنی؟ بات میں نے جلدی میں شاید کہہ دی. جو کہتا ہے 70 ماؤں کی محبت کو جمع کرو، تو جہاں 70 ماؤں کی محبت ختم ہوتی ہے، میری محبت کی ابتدا ہوتی ہے. اس سے ڈرنا ہے. اگر اس سے یہ خطرہ ہے جان کا، تو پھر کس سے ہمیں حفاظت ملے گی؟ بہت شکریہ. ابھی آپ متوجہ ہیں، مشکل بات ہے. تو پھر تقوی کا معنی کیا ہے؟ اب آئیں ذرا تھوڑا سا بات میں کرتا ہوں وہ ٹیکنیکل. وقایتی، اس کا معنی ہے بچانا. تقوی کا معنی متقی وہ ہے جو اپنے آپ کو بچائے. کس سے بچائے؟ خدا کہتا ہے ایمان والو تقوی اختیار کرو. کیا کرو؟ بچاؤ. کس سے بچاؤ؟ کہہ دوں جملہ. خدا کہتا ہے اپنے آپ کو ہر اس شے سے بچاؤ جو میری. بتاؤں، عرض کروں، اگر میرے اور آپ کے اندر یہ گناہ سرزد ہونے لگے یا ہو جائے، اور ہمارے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے، کس کی مخالفت کی ہے؟ کس کی حد توڑی ہے؟ جملہ کہہ رہا ہوں بڑا پیارا. کس کی حدود کو توڑا ہے؟ جس نے 14 دیے ہیں. اور آپ توبہ کر لیں تو متقی ہو گئے. منبر سے کہہ رہا ہوں، اگر کسی کو گناہ کی طرف بڑھتا قدم روک لے، اور روکنے کا سبب یہ بنے کہ وہ دیکھ رہا ہے، تو وہ متقی ہے. توجہ نہیں ہے. چلے یار ایک بات کرتا ہوں، یہ نوجوان بھائیوں کے لیے ضرور کیا کرتا ہوں. سورہ یوسف قرآن مجید میں اللہ نے احسن القصص کہا، قصوں میں بہترین قصہ. پتہ ہے کیوں کہا؟ جب میں بغیر تمہید کے بات کر رہا ہوں چونکہ متوجہ ہو. جب زلیخا اور حضرت یوسف اور وہ 7 دروازے بند اور وہ کمرہ، تو آپ جانتے ہیں قرآن نے بیان کیا کہ زلیخا نے جیسے حضرت یوسف کی طرف توجہ کی، حضرت یوسف نے انہیں اس عمل کبھی سے دور کرنے کے لیے کہا. کہتے ہیں دیکھا حضرت یوسف نے یوں، تو ایک بت تھا، بت اسی کمرے میں بت تھا، اور یہ بت پرست تھے. زلیخا بھی جو عزیز مصر تھا. تو حضرت یوسف نے اشارہ کیا، کہنے لگے زلیخا تو گناہ کی طرف متوجہ ہے، وہ دیکھ تیرا خدا دیکھ رہا ہے. یہ بت تیرا خدا ہے نا، دیکھ رہا ہے. سننا. کہتے ہیں زلیخا نے چادر تھی وہاں پڑی، اٹھائی اور اس بت پہ ڈال دی. ڈال کے کہا یوسف چھپ گیا. بھائی جملہ آج لے جانا. حضرت یوسف نے کہا تیرا چھپ گیا، میرا چھپتا ہی نہیں ہے. میں کیا کروں؟ تکبیر، اللہ. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. بہت شکریہ، سلامت رہیں، جزاک اللہ. سبحان کہا اللہ. تیرا چھپ گیا، میرا چھپتا نہیں، اور میں اس سے نہیں چھپتا ہوں، میں اس سے نہیں چھپتا ہوں. تو یہ ہے انبیاء کی عصمت. اور اگر کسی کے اندر گناہ کی نسبت یہ احساس آ گیا، تنہائی میں ہے، تنہائی میں، لو ایک جملہ آج لے جائیں. مولا کائنات سے پوچھا گیا کہ متقی کون ہے؟ آہا، میرے مولا نے فرمایا جس کی تنہائی پاک ہے وہ متقی ہے. یار یہ جملے سمجھ لینا، اکیلے بیٹھ کے غور کرنا، خصوصاً یہ میرے نوجوان، میرے چھوٹے بھائی بچوں کی طرح ہیں، ان کے لیے کہہ رہا ہوں. مولا نے فرمایا جس کی تنہائی پاک ہے، خلوت پاک ہے، وہ متقی ہے. چونکہ تنہائی میں تو کوئی اور دیکھ ہی نہیں رہا. اگر وہ تنہائی میں گناہ نہیں کر رہا، اس کا معنی ہے عقیدہ رکھتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ، ہر اس کام سے بچاؤ جو اس کی ناراضگی کا سبب بنے. بس یہی حکم ہے نا. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. بس آخری جملے ہیں، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یار یہ آیت ہے، روایت نہیں. کونوا مع الصادقین ہے، صادقین نہیں، صادق نہیں. اگر ہوتا نا صادق، سچے کے ساتھ ہو جاؤ، مسئلہ حل تھا. ہر مسلمان کسی اور کو سچا مانے نہ مانے،
سرکار کو مانتا ہے یا نہیں؟ بولتے آئیں. اور ماننا اس کی مجبوری ہے یا نہیں؟ ہے نا. تو اگر قرآن کہتا ہے نا سچے کے ساتھ ہو جاؤ، مسئلہ حل تھا. اگر چلو قرآن کہتا صادقین، دو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو ایک ہی ڈھونڈنا پڑتا نا. قرآن نے کہہ دیا صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یار میرے ساتھ رہنا. چلو میں نے آسان بات کر دی اور جلدی جلدی نتیجہ دے رہا ہوں. یہ کونو مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. قرآن نے یہ نہیں کہا سچے بناؤ. ساتھ ہوا ہی اس کے جاتا ہے جو پہلے ہو. میری بات پہ توجہ ہے. میں یہاں آیا ہوں شفقت بھائی لاہور سے، اس لیے یہ جملہ کر. میں آپ سب سے کہوں شفقت بھائی کا ساتھ دو، تو یہ ہے نا ساتھ اسی کا دیا جاتا ہے جو پہلے ہو. خدا کہہ رہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور توجہ، ہر مسلمان سے پوچھنا سورہ توبہ کی آیہ نمبر 119 میں جن سچوں کے ساتھ ہونا ہے، ان سچوں میں پہلے سچے مصطفیٰ ہیں یا نہیں؟ بولے ہیں. تو پہلا سچا بطول کا بابا، حسنین کا نانا، صحابہ کا آقا. ایسا ہی ہے. لو بھائی ہاتھ جوڑ کے ہم یہی تمام مسلمان بھائیوں سے مطالبہ کرتے ہیں، اگر ان سچوں میں پہلے مصطفیٰ ہیں تو باقی بھی مصطفیٰ جیسے لاؤ. توجہ ہو گئی ہے میری بات پہ؟ باقی بھی سرکار جیسے لاؤ. ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں. آیت قرآن میں ہے سچوں کے ساتھ ہونا ہے. اچھا توجہ فرماؤ، اس میں لفظ میم عین ہے، ما، اسی سے مائیت نکلا ہے. اب ذرا بات مشکل ہے لیکن متوجہ ہوگا تو لطف آئے گا جنہیں پہنچ گئی. قرآن میں مائیت اور مصاحبت یہ دو الگ باتیں ہیں. اس کا میں آسان معنی اس لیے کرتا ہوں، ساتھ ہونا اور ہے، پاس ہونا اور ہے. اس کی مثال دیا کرتا ہوں، دے دیتا ہوں. اس مجمع کی اکثریت جیسا میں دیکھ رہا ہوں میرے ساتھ ہے. کیا کہنا چاہتا ہوں؟ جنہیں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا وہ میرے ساتھ ہیں، جنہیں سمجھ میں نہیں آ رہی وہ پاس ہیں، ساتھ نہیں ہیں. قرآن نے کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان سچوں میں پہلے مصطفیٰ ہیں. لو بھائی شیعہ سنی بھائیوں ہم یہی کہتے ہیں، کچھ رسول کے پاس تھے کچھ ساتھ تھے. ساتھ اور پاس والوں میں فرق پتہ کب چلتا ہے؟ جب مشکل میں آ جائے. کون؟ جس کے ساتھ ہونا ہے. جنگ احد ہے، سرکار ہیں، زخمی ہیں اور آنکھیں کھولی، سامنے علی نظر آئے، زخموں سے چور چور علی. ایک دفعہ مصطفیٰ نے بلا تشبیہ یوں دیکھا اور کہا یا علی یا علی. دائیں بائیں دیکھا، نظر نہ آیا کوئی بھی. کہا یا علی آپ یہاں؟ ہاں. باقی کہا چلے گئے. کہا تو کیوں نہیں گیا؟ کہا مجھ میں اور ان میں فرق ہے، وہ پاس والے ہیں میں ساتھ والا. میری بات پہ توجہ فرمانا. ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ساتھ اور پاس والوں میں فرق 28 سفر کو پتا چلا. جنہیں میری بات پہنچی ہے انہیں پتہ ہے میں کیا کر رہا. 28 سفر 11 ہجری کو پتا چلا. جو پاس والے تھے چلے گئے، جو ساتھ والا تھا غسل دیتا رہا. ہائے 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 ہائے. یا ایھا الذین یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. میں نے کہا ادھوری بات نہ رہے، معذرت چاہتا ہوں. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ان سچوں میں پہلے مصطفیٰ آئیں، سرکار کے در پہ پہنچے. یا رسول اللہ، قرآن میں یہ آیت ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ایک سچے آپ ہیں، اپنے جیسے سچے بتائیں. سرکار نے فرمایا اس آیت کا ترجمہ تمہیں سناؤں گا نہیں، دکھاؤں گا. اور دکھاؤں گا بھی گھر میں نہیں، مسجد نبوی میں نہیں، مدینے کی گلیوں میں نہیں، میدان میں دکھاؤں گا. میں سچوں کو میدان میں لے جاؤں گا تاکہ قیامت تک فیصلہ ہو جائے. گھر میں سچے بننے والے اور ہیں، میدان کے سچے اور ہیں. یہ میدان کے سچے ہیں، میدان کے سچے. فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ
فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ آیت اتری مصطفیٰ اپنے جیسے سچے لے کے چلے، ادھر مصطفیٰ چلے تفسیر کبیر علامہ فخر الدین رازی، ادھر مصطفیٰ چلے ادھر عیسائیوں کا جو بڑا سب سے بشپ جو بھی کہہ لیں وہ بلندی پہ کھڑا تھا، دیکھنے لگا، دیکھ کر کہتے ہیں ان سے مباہلہ نہ کرنا، ان سے مباہلہ نہ کرنا، توجہ، کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگا انی ارا وجوہن لو قالو جبلن لعذالو، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں یہ اتنے سچے ہیں کہ اگر پہاڑ کو حکم دیں چل تو چلنا شروع کر دیں۔ نعرہ حیدری۔ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ساتھ سچوں کے ہوا ہی تب جاتا ہے جب ان کے قول و فعل میں ان کی پیروی کی جائے۔ انہی سچوں میں آخری سچا میرا 12واں آقا ہے، انہی سچوں میں بطول ہے، انہی سچوں میں حسین ہے۔ روتے اسی لیے ہیں جن کی صداقت کی گواہی خدا دے رہا ہے، وہ بازاروں اور درباروں میں پھرائے گی۔ ربیع الثانی ہے، ربیع الاول گزرا ہے، ایک جملہ برادر سے انتہائی معذرت، بطول کی بیٹیاں فاتحہ شام، کہہ دوں جملہ، ذاکرین ہمارے علماء بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں، وہ شام جو علی فتح کرنا چاہتے تھے، زینب باپ کی زینت نے شام کو فتح کیا، فاتحہ انداز میں علی کی بیٹی کربلا آئی، کربلا سے مدینہ آئی۔ اب میں آپ سب سے پوچھ رہا ہوں، حاضرین سے، بزرگان سے، زندگی کا کوئی بھی حصہ ہو، یعنی ایک خاتون جب بچے ہو جائیں، پوتے ہو جائیں، نواسے بھی ہو جائیں، ایک شہر ہر خاتون کو بڑا پیارا لگتا ہے اور وہاں آ کے اسے قلبی خوشی ہوتی ہے عمر کے کسی حصے میں، وہ ہے اس کا میکا شہر، میکا محلہ، ہے یا نہیں؟ ایسا ہی ہے نا؟ خدا کی قسم کائنات کی عجیب غربت ہے، علی کی بیٹیوں کو ماں کا شہر نظر آیا، نانا کا شہر نظر آیا، اور حضرت ام کلثوم نے ایک نوحہ پڑھا، پتہ ہے کیا نوحہ پڑھا؟ یا مدینہ جدنا لا تقبلینا، نانا کے مدینے کاش زندہ نہ آتی۔ کہتے ہیں جیسے جیسے مدینہ قریب آ رہا ہے نا، بیبیوں کے گریے کی صدا بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک جگہ چند فرلانگ، یہی میں نے پڑھا ہے، حضرت امام زین العابدین نے کہا بشیر جی مولا، کہا ناکا روکو، ناکا بٹھایا، مولا اٹھے، ناکے سے اترے، بیبیوں کو ناکوں سے اتارا، کہا بشیر یہاں 3 خیمے لگاؤ، خیمے لگ گئے، اور کہا بیبیوں سے اس خیموں میں بیٹھ جاؤ، بشیر مدینے جاؤ اور بنی ہاشم کے مرد اور عورتوں کو بلا کے لاؤ۔ بشیر محب اہل بیت ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا جو حکم، لیکن ایک سوال کر لوں؟ پوچھو۔ کہا سامنے نانے کا روزہ نظر آ رہا ہے، آپ نے پھپھیوں کو یہاں روک لیا، مخدرات عصمت کو، کہا تو غیرت مند ہے، آنکھیں اٹھا کے دیکھ نہیں رہا، تجھے نہیں معلوم میں نے کیا دیکھا ہے؟ کہا جیسے جیسے روزہ رسول قریب آ رہا ہے نا، زینب کے چہرے پہ موت کی زردی آ رہی۔ جملہ بدل دوں، کہا شام اور کربلا نہ مرنے والی، اس حال میں لے گیا تو مر جائے گی۔ میں چاہتا ہوں ہر شہر میں میری پھپھی کو یا پتھر ملے یا تانے ملے، چاہتا ہوں نانے کے شہر میں عزت و احترام سے جائے، جاؤ اور جا کے بلا کے لاؤ۔ یہی الفاظ ہیں روایت کے۔ بشیر چلا اور مڑا، کس کس کو بلاؤں؟ یبن رسول اللہ، کہا کسی کا نام نہ لینا، تیرا باپ شاعر تھا، مولا میں بھی شاعر ہوں آپ کے حق میں، کہا مرثیہ پڑھتا جا۔ روایات میں یہی مرثیہ درج ہے۔ مدینے کی گلیوں میں پھر رہا ہے بشیر، اور پتہ ہے کیا نوحہ پڑھ رہا ہے؟ کہتا ہے یا اہل یثرب لا مقام لکم، مدینے والوں مدینہ رہنے کی جگہ نہیں رہی۔ خود ہی کہتا ہے مجھ سے سوال نہ کرنا،
میں مسلمان ہوں، میں جانتا ہوں مدینے میں کون رہتے ہیں، لیکن کیوں کہہ رہا ہوں مدینہ اب رہنے کی جگہ نہیں رہی؟ کہتا ہے اسی مدینے کی گلیوں میں چلنے والا حسین تھا اور لاشا بے گور و کفن پڑا رہا۔ سنیں گے جملہ، کہتے ہیں یہ جملہ دہراتا ہوا روضہ رسول کے سامنے آیا، رخ موڑا اور بنی ہاشم کے گھروں کی طرف، اور پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے بنی ہاشم کے غیرت مندو سن کے مر نہ جانا، کہتا ہے یہاں پہ ظلم ختم نہیں ہوا، کہتا ہے نبی کے بیٹے کا بے گور و کفن لاشا تھا، نبی کی بیٹیاں تھی اور سربراہنا تھا، کبھی شام کا بازار تھا، کبھی شام کا دربار تھا۔ یہ جملہ کہنا تھا، بشیر کہتا ہے میری پشت پر ایک صدا آئی، روبدار صدا ہے، کہتے ہیں خاتون کی صدائی، منادی کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے سر نہیں اٹھایا، کہتے ہیں اتنی روبدار آواز تھی، میں نے اسی حال میں کہا جو کہہ رہا ہوں سچ ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ بی بی حسین کا لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے، اور بتا، کہا علی و بطول کی بیٹیوں کو بازاروں میں لے جایا گیا۔ یہ کہنا تھا کہ اس بی بی نے کہا مجھے بتا جب علی و بطول کی بیٹیاں سربرہنہ بازاروں میں گئی عباس کہاں تھا؟ عباس کہاں تھا؟ اب کہا میں کربلا میں نہیں تھا، لیکن میں نے سنا ہے عباس حسین سے پہلے زین چھوڑ گئے۔ یہ کہنا تھا، الوقائع والحوادث میں یہ روایت اسی طرح درج ہے، یہ کہنا تھا، اس بی بی نے کہا مجھے بتا عباس نے زین کیسے چھوڑی؟ بی بی میں نے سنا ہے عباس کے سر میں گرز لگا، بس یہ کہنا تھا۔ اس بی بی نے کہا مجھے پہچانتے نہیں؟ کہا میں ام البنین ہوں۔ سننا تھا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بی بی آپ کو آپ کے 4 بیٹوں کا پرسہ دیتا ہوں، تعزیت عرض کرتا ہوں، مجھے تعزیت نہ کہے، تو نے میرے عباس کی توہین کی ہے، میں اور عباس کی توہین کروں؟ کہا یہ جو جملے بار بار کہہ رہا ہے عباس کے سر میں گرز لگا، بی بی اس میں کون سا توہین کا پہلو ہے؟ بس زحمت ختم۔ بی بی نے کہا تو نے میرے شیر کو دیکھا نہیں، میری آغوش کا پالا ہے، میں کیسے مان لوں میرے عباس کے بازو بھی سلامت ہو اور کوئی اتنا قریب آ جائے کہ عباس کے سر میں گرز مار لے؟ اب چیخ بلند ہوئی بشیر کی، کہتا ہے بی بی آپ سچ کہہ رہی ہیں، لیکن آپ کے شیر نے بازو پہلے دیے، زین بعد میں چھوڑی۔ اب ماں تھی نا، ایک جملہ کہا، کہتے ہیں رخ کیا کربلا کی طرف اور روتے روتے کہا میرا شیر مجھے بتا جب کوئی دوڑتے گھوڑے سے گرے تو سہارا ہاتھوں کا لیتا ہے، اللہ جانے میرا شیر کیسے زین سے زمین پر۔ اللہ القوم الظالمین سیعلم